نہ کہیں ایک کچھ سوال ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں دل میں اٹھتے ہیں, میرے بھی اٹھتے تھے اور وہ سوال آپ کے بھی ہوں گے. مجھے اب جا کے جواب ملا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ وہ سوالوں کا جواب جو مجھے میرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سوال کیا اٹھتا ہے, آپ کی زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ ہو رہی ہوتی ہیں تو بڑی بری لگتی ہیں. لگتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہے, میرا حق مجھے نہیں ملا, یا کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیورٹزم ہے, یا کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا حق جو بنتا تھا, یہ جتنی میں نے محنت کی ہے اتنا میرا حق جو بنتا تھا پورا نہیں ہوا اور میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یہ زیادتی آپ کو کہیں سسٹم کی بھی لگتی ہے, یہ زیادتی آپ کو کہیں یونیورسٹی کے بھی معافی کے ساتھ لگتی ہے, کبھی کبھی ٹیچر سے بھی لگتی ہے, اور کبھی کبھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. وہ انگلش میں کہتے ہیں وائی می, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. بیٹا ریسرچ یہ بتاتی ہے, اس کو انہوں نے ایک فینومینا کا نام دیا ہے. اس فینومینا کا نام ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری. آپ اگر لٹریچر پڑھتے ہو, کتابیں پڑھنے کی عادی ہو, تو یہ لیٹسٹ کو 2-4 سال میں تھیوری آئی ہے, اور اس تھیوری کو بنانے والا جو انسا ہے وہ اسٹیو جابز ہے. آپ ایپل کا موبائل یوز کرتے ہیں, اس نے صرف ایپل کا موبائل نہیں بنایا بلکہ اس نے ایک نئی تھیوری بھی دنیا کو متعارف کرائی ہے, اور اس تھیوری کا نام ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری. لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب کیا ہے؟ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں جو آج ہو رہا ہے اس کا فوراً مطلب سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو کچھ وقفہ دینا ہے, کچھ صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے, تو آپ کو کسی اور وقت میں جا کے پتہ لگے گا کہ جس کو میں برا سمجھ رہا تھا وہ اتنا برا نہیں تھا. اللہ کا نظام ایسا نظام ہے کہ آپ کو جو آج برا لگ رہا ہوتا ہے کسی اور وقت میں پتہ لگتا ہے کہ یہ اگر برا نہ ہوتا تو بعد میں زندگی میں اتنا اچھا بھی نہیں ہونا تھا. قرآن نے اس کو کیسے, اسی لنکنگ ڈاٹ کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ عین ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو, اور عین ممکن ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو. بندے کو کسی وقت میں تکلیف بڑی بری لگتی ہے, لیکن جب اس تکلیف کا ریوارڈ ملتا ہے, بندہ پیدل چل کے جا رہا ہوتا ہے. میں اسکول یا کالج لائف میں 3 بار پیدل چل کے سٹاپ تک جانا پڑتا تھا. سٹاپ جو وہ 1.5-2 کلومیٹر گھر سے دور تھا, تو میں اپنے دن کی ساری مسافت جب مکمل کرتا تھا, کیلکولیٹ کرتا تھا, تو دن میں مجھے 6-7 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی, لیکن جب اللہ کے نظام نے مجھے پے بیک کیا, اس کا ریوارڈ دیا, تو میں نے سوچا یار کاش وہ 7 کلومیٹر کی بجائے 17 کلومیٹر ہی ہوتا اگر اللہ اتنا پھل دیتا ہے. آپ کو اپنی محنت کسی ریوارڈ کی شکل میں کسی اور وقت میں مل جاتی ہے. میرے والا میتھ اور فزکس میرے اچھے تھے. اچھا, میں آج تک حیران, ایک زندگی گزر گئی حیران, کہ میں نے جب فزکس کا میرا جو رزلٹ آیا, جب ایف ایس سی کا میرا رزلٹ آیا, تو میرے فزکس میں آؤٹ آف 150 میں سے 150 نمبر تھے. میتھمیٹکس میں میرے آؤٹ آف 200 199 مارکس تھے, 1 نمبر کٹا ہوا تھا. لیکن اگلی بات سننے والی ہے, فزکس کے وائوے میں فیل تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ جب فزکس کے وائوے میں آپ ایک وائوا میں فیل ہوتے ہیں, اصل میں ہمارے زمانے میں آپ کو ٹوٹل 50 میں سے 17 نمبر لینے ہوتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وائوا میں میرے نمبر 15 تھے اور دوسرے میں 2 نمبر تھے. سیکنڈ ایئر میں میرے 2 نمبر تھے, کیونکہ اس نے میرے سے سوال یہ پوچھا تھا فزکس میں کے وائوا میں کہ ایک بالر ہوتا تھا شین وان, آپ پرانے بزرگ جانتے ہوں گے, ان کے سارے ہلے ہیں, بچوں کو نہیں پتا. تو شین وان جو ہمارے پرانے بزرگوں کے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, اس نے میرے سے سوال فزکس کے وائوا میں یہ کیا کہ شین وان نے کتنی وکٹیں لی تھیں. اب فزکس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا, کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا, میں کرکٹ دیکھتا بھی نہیں, سنتا بھی نہیں, جانتا بھی نہیں, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی ایک دم بھاگنے کیوں لگ پڑتے ہیں اور ایک دم ایسے کیوں کرتا ہے وہ, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. تو میں اسی کا میں جواب نہیں دے سکا, اور اس نے کہا تجھے فزکس نہیں آتی, اور مجھے 2 نمبر دے دیے تھے. تو میں بڑا تکلیف میں چلا گیا کہ میرے آؤٹ آف 150 مارکس ہیں, بنتا یہ تھا کہ میرے کو 45 نمبر اس میں بھی ہوتے اور 195 میں نمبر لیتا. اور آبویس ہے اس ٹریجڈی کی وجہ سے مجھے ایف ایس سی ریپیٹ کرنی پڑ گئی. یعنی اس ایک سانے حادثے جس کو میں روتا رہا, کرلاتا رہا اور دکھ کرتا رہا کہ یار میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا میرے ساتھ جو ہوا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, بڑا سخت میرے ساتھ ظلم ہو گیا. بیٹے میں نے زندگی میں آج اس جگہ مڑ کے میں دیکھتا ہوں, اگر میرا اللہ اس وقت وہ 2 نمبر نہ لگتے, نمبر کم نہ ہوتے, تو میری زندگیوں میں اللہ نے جو اتنی کامیابیاں ایڈ کی ہیں وہ ہونی نہیں تھی. کسی وقت کی آپ کی جو ٹریجڈی ہے, کسی وقت کا آپ کا جو ظلم ہے, کسی وقت کی کہیں جو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا ہے,
کسی وقت میں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اچھا نہیں ہوا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بیٹے بعد کی زندگی میں کہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا تھا. اس لیے ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جہاں عقل نہ سمجھ پائے کہ کیا ہے, وہاں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جہاں پورا زور لگا کے سمجھ نہ آئے کہ وائی می, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, وہاں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ کامن ہے کہ ایک بس کی ٹکٹ نہ ملے تو بندہ کہتا ہے میں کتنا بد قسمت ہوں, لیکن اسی بس کا حادثہ ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں. اسی بس کی ٹکٹ نہ ملنے پہ بندہ خوش قسمتی کا اظہار کرتا ہے. سو ایک واقعہ وقت کے ساتھ ڈیفائن کرتا ہے. لنکنگ ڈاٹ اسے کہا ہی اس لیے جاتا ہے. ایک ڈاٹ, میتھ والے جانتے ہیں ایک ڈاٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا ڈاٹ بنتا ہے, ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جڑتا ہے تو لائن بنتی ہے. زندگی میں بھی لائن اس طرح بیٹا بنتی ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے سے زندگی کی سمجھ بیٹا نہیں آتی, کسی اور واقعے سے سمجھ آتی ہے جو پہلا واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کے ساتھ دوسرے واقعے کا تعلق کیا ہے, دوسری کہانی کے ساتھ مزید سمجھانا چاہوں گا. آپ میں سے کوئی جانتا ہے مارگن فری مین کو؟ جی آپ جانتے ہیں, اکاڑے سے تھا. اچھا اکاڑے سے نہیں, آپ نے دیکھا اس کو کیا کرتے تھے؟ ہی از ایکٹر. اب اتنا بڑا ایکٹر ہے, اگر آپ مارگن فری مین آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ کو نام نہیں پتا, لیکن بائی پکچر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک بلیک حبشی ہے اور اس کی ایک گرے کلر کی فرینچ ہے. یاد آ گیا نا, اکاڑے سے تھا. اب یہی میں کہنے لگا تھا, ٹھیک ہے. اب بیٹا وہ رنالا اور اکاڑے کا مارگن فری مین, جو کہ مارگن فری مین ہے, اس بچے کی کہانی, اس بندے کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. 9 سال کا تھا, کلاس روم میں ٹیچر پڑھا رہا تھا اور ٹیچر نے سبق سننا تھا. ایک تجربہ آپ یونیورسٹی میں بھی کرتے ہیں, کالج اسکول میں سب ہم کرتے ہیں. اگلا بچہ کھڑا ہوتا ہے سنانے کے لیے, پچھلا چیئر کھینچ دیتا ہے. کبھی آپ نے کر کے دیکھو, نہیں کر کے دیکھا, کر کے ضرور دیکھیے گا, بڑا مزہ آتا ہے. یقین کریں جب کوئی بندہ گرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. اب یہی تجربہ اس مارگن فری مین بچے نے کیا. اس کے نیکسٹ والا بچے سے سبق سننے کے لیے ٹیچر نے کھڑا کیا, اس نے کرسی کھینچ دی, کرسی کھینچی, وہ بچہ گرا. ٹیچر نے شاؤٹ کر کے کہا رک تیری ایسی تیسی, جو عام طور پہ ہوتا ہے. سٹک پکڑی اور اس کو مارنے کے لیے وہ بھاگا. یہ 9 سال کا بچہ بھاگ کے اسی وقت کوریڈور میں گیا, بھاگتے بھاگتے ہانپتے ہانپتے ایک بندے کے ساتھ ٹکر ہو گئی. اس ٹکر ہونے والے بندے نے اس کو پکڑا. اس نے کہا واٹ ہیپنڈ؟ اس نے کہا جی یہ میرا پیچھا کر رہے ہیں, مجھے مارنے لگے ٹیچر. اس نے کہا اوکے اسٹاپ, میں اس کو خود مار لیتا ہوں, تم جاؤ. ٹیچر کو چھوڑا, اس کو غور سے دیکھ کے کہتا ہے a character is missing at stage. ایک کردار ہے جو سٹیج پہ مسنگ ہے, I need you. انگلی پکڑ کے لے گیا اور کمنگ ڈیز میں وہ بچہ دنیا کا بیسٹ ایکٹر مارگن فری مین بن گیا. مارگن فری مین سے کسی نے پوچھا تمہیں کس نے بنایا؟ اس نے کہا ٹیچر کے بھاگنے نے اور ٹکر نے مجھے بنایا. اگر یہ چھوٹا سا واقعہ نہ ہوتا تو میری زندگی میں اتنی بڑی عظمت نہ آتی. سو بیٹا آج کے کسی بھی واقعے کو, آج کسی بھی زیادتی کو, آج کی کسی ناانصافی کو, آج کی کسی ٹریجڈی کو, آج کی کوئی چیز جو سمجھ نہیں آ رہی, اس کو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا. آپ نے اسے وقت پہ چھوڑنا ہے.